اگرچہ جان بھی اس راہ میں قربان ہو جائے، اگرچہ جان بھی اس راہ میں قربان ہو جائے، مگر نعت نبی پڑھنا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے، مگر نعت نبی پڑھنا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدری چینل کے ناظرین، پروگرام پیش خدمت ہے ترانے مصطفیٰ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں پیارے پیارے نعت خواں بھی ہوتے ہیں، دعوت اسلامی کے مبلغین بھی ہوتے ہیں، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں ہوتی ہیں، آپ کی نعتیں ہوتی ہیں، اور الحمدللہ جس طرح نعتیں پڑھی جاتی ہیں، حمد باری تعالیٰ بھی، اور یوں کہیے کہ منقبتیں، صلاۃ و سلام اور دیگر کلام بھی، نعت خوانی میں یہ سب شامل ہوتا ہے۔ تو حمد باری تعالیٰ بھی الحمدللہ ہم سنتے ہیں، قصیدہ بردہ شریف کا بھی ورد ہم کرتے ہیں، اور اس پروگرام میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، اور دیگر بزرگوں کی منقبتوں کا بھی کبھی نہ کبھی سلسلہ بنتا رہتا ہے، اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہمارا حصہ ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ ہمارے اور ہمارے گھر والوں کا، ہمارے بچوں کا یہ مقدر ہے کہ ہم غوث پاک کی باتیں کرتے ہیں، پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں کرتے ہیں، اور یہ مقدر والوں کا حصہ ہے الحمدللہ۔ آج ہمارے ساتھ بڑے پیارے نعت خواں محمد مدنی رضا اتاری اور حاجی محمد آصف اتاری ماشاءاللہ موجود ہیں۔ انشاءاللہ ان دونوں ثنا خوانوں سے باتیں بھی کریں گے، اور آپ کی فرمائشیں بھی ان کی طرف بڑھائیں گے، اور ہمارے کچھ ذوق نعت کے سیگمنٹس بھی ہیں وہ بھی ہم رکھیں گے، ایک پیارے سے شعر کی وضاحت بھی پیش کریں گے، اور اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اچھی نیتیں جتنی زیادہ ہوں گی ثواب انشاءاللہ اتنا ہی زیادہ ملے گا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت فرمائیں کہ اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کمانے کے لیے اس پروگرام میں شامل ہوں، نعتیں سنوں گا، اللہ رسول کی باتیں سنوں گا، ادب کے ساتھ سنوں گا، توجہ سے سنوں گا، سیکھ کر عمل کروں گا، اور اس پروگرام میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ نعت خوانی کے آداب بھی بیان کریں۔ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ پیارے پیارے ثنا خواں ہوتے ہیں، ظاہر ہے ان کا ایک تجربہ بھی ہوتا ہے کہ نعت خوانیوں میں جا کر بعض اوقات نئی نئی ایسی چیزیں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں کہ جو مناسب نہیں ہوتی، درست نہیں ہوتی، علماء کرام اس کے متعلق بیان بھی فرماتے ہیں، امیر علیہ سنت بھی نعت خوانی کے آداب بتاتے ہیں، تو ان چیزوں کو ہم نہ کریں اور ان سے بچیں تاکہ نعت خوانی کی طرف کوئی انگلی نہ اٹھائے اور بری بات سے اسے منسوب نہ کرے۔ اس حوالے سے بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس پروگرام میں ان باتوں کو شامل کریں۔ الحمدللہ پچھلے دنوں بغداد شریف کی حاضری کا شرف ملا، تو اللہ کی رحمت سے جہاں پر ایک کثیر عوام الناس کا اجتماع وہاں پر ہوتا ہے، اور دنیا بھر سے عاشقان غوث اعظم وہاں پر حاضر ہوتے ہیں، وہیں پر نعت خواں حضرات کا بھی ایک جمع غفیر نظر آتا ہے، اور ایک سے بڑھ کر ایک ثنا خواں دنیا بھر کے وہاں پر غوث پاک کے دربار میں ہوتے ہیں اور اپنی عقیدتیں پیش کر رہے ہوتے ہیں، اور الحمدللہ نعت خوانوں کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں کو زیادہ مزہ آتا ہے، کیونکہ وہ جب ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں تو پھر غوث پاک کی منقبتیں، غوث پاک کی نظم کے ساتھ جو باتیں ہیں وہ سننے کو ملتی ہیں، اور پھر ایک سما بن جاتا ہے، کیونکہ بہرحال ایک خوش الہانی کا اپنا مزہ ہوتا ہے، ایک لطف ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ نعت خوانوں کے ساتھ یہ انداز دیکھنے کو ملا، لیکن ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسے مسائل اور ایسی باتیں بھی آ جاتی ہیں کہ جو غیر مناسب ہوتی ہیں، جو نہیں کرنی چاہیے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو بھی بیان کیا جائے تاکہ ایسی چیزوں سے ہم بچیں کہ جو غیر اخلاقی ہوں، غیر شرعی ہوں، اور ہم نعت خوانی کو 100% شریعت کے دائرے میں رہ کر کرنے والے بن جائیں۔ نعت خوانی یہ دین کا بہت بڑا حصہ ہے، اور میں کہتا ہوں کہ جب سے کائنات بنی نعت خوانی کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا نعتیں پڑھی اور ان کی تعریف کی، آپ کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے دعا بھی قبول فرمائی، اور وہ جو اعلیٰ حضرت کا شعر بھی ہے کہ ظاہر میں میرے پھول، حقیقت میں میرے نخل، اس گل کی یاد میں یہ صدا بل بشر کی ہے۔ روایت اعلیٰ حضرت نے اس شعر میں بیان فرمائی کہ وہ کہا کرتے تھے کہ ظاہر میں تو میرے پھول ہیں، میری اولاد میں سے ہیں، لیکن حقیقت میں
میرے نخل ہیں، میری بھی جڑ ہے، میری بھی اصل ہیں، کہ اگر وہ نہ ہوتے تو میں بھی نہ ہوتا۔ تو الحمدللہ ایسے پیارے آقا ہمیں ملے ہوئے ہیں، ایسے پیارے آقا کے ترانے گنگنانے کا شرف ہمیں ملا ہوا ہے الحمدللہ۔ تو ہم اسے ہر قسم کی بری چیزوں سے بھی پاک رکھنا چاہتے ہیں تاکہ ہم نعت خوانی کی کما حق برکتیں بھی حاصل کر سکیں اور اس کا حق بھی ادا کرنے کی کوشش کریں۔ بلا مبالغہ دعوت اسلامی نے اس صدی میں نعت خوانی کو جس قدر پروموٹ کیا ہے، اجاگر کیا ہے، بچے بچے کی زبان پر الحمدللہ آپ کو یہ صدا ملے گی کہ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، بچے بچے کی زبان پر نور والا آیا ہے، یہ صدائیں ملیں گی، فیض رضا جاری رہے گا، یہ صدائیں ملیں گی۔ یہ بلا شبہ امیر اہل سنت اور دعوت اسلامی کا بہت بڑا کارنامہ ہے جس کو آج اپنے تو اپنے غیر بھی تسلیم کر رہے ہیں، اور یہ تسلیم کرنا جو ہے وہ ایک ایسا ہی امر ہے کہ جیسے سورج موجود ہو اور اس کو تسلیم کیا جائے۔ الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دعوت اسلامی نے اور امیر علیہ سنت نے نعت خوانی کو پروموٹ نہیں کیا، نعت خواں ہی نہیں بنائے، بلکہ ساتھ ساتھ ان کی تربیت بھی کی ہے اور یہ بھی سکھایا کہ نعت خوانی کرنی کیسے ہے۔ نعت خواں بنانا اور نعت خوانی کا جذبہ دلانا یہ ایک الگ چیز ہے، اور تربیت کے ساتھ ساتھ سمجھانا کہ اللہ رسول کی رضا اور اخلاص اور دنیا کے فتنوں سے بچ کر کیسے آپ آگے چل سکتے ہیں، یہ ایک دوسرا مرحلہ ہے۔ امیر علیہ سنت نے الحمدللہ اس محاذ کو بھی چھوڑا نہیں ہے۔ کیوں آصف بھائی، آپ ماشاءاللہ سینئر نعت خواں ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ میری باتوں کی تائید آپ کریں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے ماحول سے محفل نعت کے ساتھ ساتھ الحمدللہ عز و جل نماز کی طرف، اجتماعات کی طرف دیگر یہ ذہن بنتا چلا گیا۔ اور پھر ہم جب کلام پڑھتے ہیں تو کلام میں بہت سارے واقعات، جیسے ایک کلام ہے جبی میلی نہیں ہوتی، دہن میلا نہیں ہوتا، غلامان محمد کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ تو ہم نے کئی الحمدللہ عز و جل عاشقان رسول دیکھے جو دنیا سے رخصت ہوئے، تو قبر کے واقعات جب کسی سبب قبر کھلی، جیسا کہ مفتی دعوت اسلامی محمد فاروق عطاری، تو دیکھا کہ اتنا عرصہ گزر چکا، آج بھی ان کا جسم، ان کا کفن صحیح سلامت تر و تازہ ہے۔ 3.5 سال بعد جی، نعت خوانی کے ساتھ ساتھ عمل سے بھی نعت خوانی، جیسے نماز کی پابندی ہو، واہ، تو اس میں انشاءاللہ دنیا آخرت میں الحمدللہ الحمدللہ یہ بھی ایک اسٹیپ ہے کہ جو ہم سراپا نعت خوانی بن جائیں الحمدللہ۔ آئیے چلتے ہیں اپنے پروگرام کو قصیدہ بردہ شریف کے مبارک الفاظ سے بابرکت کرتے ہیں مدنی رضا بھائی سے انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب
صل وسلم وبارك عليه. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا بات ہے. آپ نے بڑا پیارا شعر سنایا. آج ناظرین کے لیے ہو سکتا ہے نیا شعر ہو. یا ربی جمعا طلبنا منک مغفرتا. بڑی پیاری دعا ہے یہ کہ یا اللہ ہم سب مل کر تجھ سے مغفرت کے سوالی ہیں. وحسن خاتمت یا مبدئ النعم، اور اچھے خاتمے کی دعا کرتے ہیں، اچھے خاتمے کی تمنا کرتے ہیں اے نعمتوں کو عطا فرمانے والے. بہت پیاری دعا ہے. ویسے تو مشہور شعر ہے یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا. یہ بھی بڑا پیارا شعر ہے. اے ہمارے رب مصطفیٰ کے صدقے میں ہمارے مقصد پورے فرما. واغفر لنا ما مضى، اور جو کچھ ہم سے غلطیاں ہو چکی انہیں معاف فرما. یا واسع الکرم، اے وسعت والے کرم والے. تو یہ بڑی پیاری دعا ہے، اور یہ دعا جو آج ہم نے سنی ہے بھی بڑی پیاری ہے. آپ غور کریں کہ آصف بھائی کتنی پیاری بات ہے کہ ہمارے بزرگان دین، یہ جو قصیدہ بردہ شریف ہے یہ تقریباً 1000 سال پہلے لکھا گیا تقریباً، اور وہ بزرگ بھی محبوب علیہ السلام کے وسیلے سے دعا کر رہے ہیں یا ربی بالمصطفیٰ، اے اللہ مصطفیٰ کے صدقے میں ہمارے مقاصد پورے فرما. وسیلہ اگر غلط ہوتا تو کہ 1000 سال کے بزرگ وہ بھی غلط تھے. یعنی اگر کوئی یہ نیا کام ابھی نکالا ہوتا کسی نے. الحمدللہ ایسی بات نہیں ہے. وسیلے سے دعائیں صحابہ بھی کرتے رہے، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمائی. ایک جو صحابی حاضر ہوئے تھے اور اپنی آنکھوں کی بینائی کے لیے عرض کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جو دعا تعلیم فرمائی اس میں باقاعدہ وسیلے کا معنی تھا کہ آپ جائیے مسجد نبوی شریف میں اور اس طرح سے 2 رکعت پڑھیے، اور اس کے بعد یہ دعا کیجیے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے میرے وسیلے سے میرے صدقے میرے طفیل دعا کیجیے. اور پھر اس میں تو مزید اور بھی پیاری پیاری باتیں ہیں کہ پھر آپ وہیں پر مجھ سے عرض کیجیے کہ یا رسول اللہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ میری سفارش کر دیجئے وغیرہ وغیرہ. یہ الفاظ حدیث پاک کے ہیں جو صحاح ستہ کی حدیث پاک. تو الحمدللہ یہ اس وسیلے کا سلسلہ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل مانگنے کا جو طریقہ ہے یہ صحابہ میں بھی رائج تھا. بلکہ ہم نے آدم علیہ السلام کی بات سنی ابھی آغاز میں کہ آپ نے حضور علیہ السلام کے صدقے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول فرما لیا، اور جو توبہ تھی وہ قبول فرمائی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام جب آپ نے لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا. صراط الجنان تفسیر پہلے پارے میں مفتی قاسم صاحب نے یہ تفصیل سے یہ حدیث پاک لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ آدم تجھے کیسے پتا چلا کہ محمد کون ہے؟ حالانکہ میں نے تو ابھی انہیں پیدا بھی نہیں فرمایا، ظاہری طور پر حیات تو نہیں ہوئی، تو حالانکہ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے لیکن پھر بھی پوچھ رہا ہے کہ تجھے کیسے پتا چلا کہ محمد کون ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی مالک جب تو نے مجھے پیدا کیا اور میرے خاکی وجود میں روح داخل فرمائی تو اس وقت میں نے عرش پر لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت آدم علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ مالک میں نے جان لیا کہ جس ہستی کا نام تو نے عرش پر اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے ان سے زیادہ تیری بارگاہ میں عزت اور عظمت والا کوئی اور نہیں ہو سکتا. تو میں نے انہی کے وسیلے سے دعا کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جواب پر پھر فرمایا کہ ہاں آدم تم ان کے وسیلے سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. اور یہ بھی یاد رکھو کہ محمد ہی میرے دربار میں سب سے زیادہ عزت اور عظمت والے ہیں، اور یہ بھی یاد رکھو کہ اگر وہ نہ ہوتے تو میں آپ کو بھی پیدا نہ کرتا. تو یہ میں نے خلاصہ روایت کا عرض کیا اپنے الفاظ میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تو حضرت آدم بھی دعا کر رہے ہیں اور ابراہیم بھی مانگ رہے ہیں، عیسیٰ اور موسیٰ بھی آپ کا وسیلہ چاہ رہے ہیں. تو کیوں نہ ہم مانگے؟ ہم تو غلام ہیں ان کے، ہم تو امتی ہیں، ہم تو وہ ہیں جنہیں اللہ نے مصطفیٰ کے ترانے گنگنانے کا شرف عطا کیا. الحمدللہ باتیں جاری ہیں، پیارے آقا کی پیاری پیاری باتیں ہیں. جس طرف جائیے آقا کے حسن پر بات کیجئے، آقا کی زلفوں پہ بات کیجئے، آقا کی آنکھوں پہ بات کیجئے، آقا کی ابرو پہ بات کیجئے، آقا کی پیشانی پہ بات کیجئے، آقا کے کان ہو، آقا کی آنکھیں ہو، آقا کے ناک مبارک ہو، آقا کی ریش مبارک ہو، ہونٹ مبارک ہو، دندان مبارک ہو، آقا کا سینہ مبارک ہو، ہاتھ مبارک ہو، بازو مبارک. آپ یہ کہیے کہ ہر عضو مبارک پر ایک ایک سلسلہ ہم کریں پورا تو بھی حق ادا نہیں کر سکتے ہیں. ایسا اللہ نے ہر عضو جمیلہ کو کمال اور جمال عطا فرمایا تھا.
بلا شبہ ہم تو اس کی عزت اور عظمت کو جان بھی نہیں سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آقا کا رکھے اور ان کے گن گانے والوں میں رکھے. کہ بس یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ آقا جیسا کوئی بھی نہیں. الحمدللہ ان کے گن گاتے رہیں گے اور ان کے در سے کھاتے رہیں گے انشاءاللہ. نعتیں سنتے ہیں اس پروگرام میں ہم. آصف بھائی سے پہلے میں چاہوں گا کہ کچھ اللہ پاک کی حمد کے اشعار آپ ہمیں سنائیں, پھر ہم کالز بھی شامل کرتے ہیں. آصف بھائی آپ ماشاءاللہ بغداد شریف سے ہو کر بھی آئیں تو کچھ وہاں کی روداد بغداد بھی سننی ہے انشاءاللہ. کچھ میں بھی اپنے تجربات عرض کرتا ہوں ناظرین کو انشاءاللہ. پھر آپ کی کالز بھی شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ 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 محبوب کی سنت کے لیے خدمت ڈنکا
انداز بڑی پیاری طرز میں ہم نے امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب کی لکھی ہوئی پیاری سی دعائیہ نظم کو سننے کی سعادت حاصل کی. کچھ کالز شامل کرتے ہیں پھر انشاءاللہ مزید کلام بھی سنیں گے انشاءاللہ. علی ریاض بات کر رہا ہوں میں پتوکی سے. مجھے حضور غوث پاک کی ایک منقبت سنا دیں. سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را. شکریہ. جزاک اللہ کال کرنے کے لیے. جلوس غوثیہ میں ماشاءاللہ 11 دن آپ امیر اہل سنت کے ساتھ ساتھ رہے. آخری دن تو میرا خیال ہے جلوس صحن سے ہی ہوا تھا. جی امیر علیہ سنت کی طبیعت ناساز تھی. اللہ تعالیٰ مکمل صحت تندرستی عطا فرمائے. الحمدللہ اب امیر علیہ سنت بہت بہتر ہیں. اللہ تعالیٰ اور صحت تندرستی عافیت دے, آپ کا سایہ ہم پر سلامت رکھے. کیسا تجربہ رہا 10 دن کنٹینیو آپ کی ذمہ داری بھی رہی, اور جلوس سے آپ نے کیا حاصل کیا؟ تجربہ تو بہت اچھا رہا, بہت کچھ سیکھنے کو ملا, اور کس طرح سے کس معاملے کو ہینڈل کرنا ہے وہ چیز ایک سیکھنے کو ملی کہ کس موقع پر کون سا کلام پڑھنا ہے, سبحان اللہ, کس طرح سے لے کر چلنا ہے, کس طرز میں پڑھنا ہے. نعت خواں جو آ رہے ہیں جن کا جدول ہو, کوشش میری یہی ہوتی تھی کہ جن کا جدول ہو وہی آگے بڑھ کر اور وہی کلام پڑھیں, تو ان کو کلام وغیرہ کی ترتیب وغیرہ بتانا, اور سب ماشاءاللہ انتظامات جو تھے وہ تجربہ بہت اچھا رہا, سیکھنے کو بہت ملا. یہ کہ امیر علیہ سنت بھی بعض اوقات تربیت فرما رہے ہوتے تھے, نظر آتا تھا اسکرین پر. امیر علیہ سنت کی مطلب ایک ہوتا ہے کہ جب بندہ کسی اس میں ہوتا ہے تو اس کا بعض اوقات دھیان نہیں بھی ہوتا, لیکن امیر علیہ سنت کا اول تا آخر توجہ پوری ہوتی تھی. اشعار پر جی ایک جگہ پر ایک کچھ تھوڑا سا اونچ نیچ ہو رہی تھی, کچھ کوئی وزن نہیں بیٹھ رہا تھا, تو امیر علیہ سنت نے نعت خواں کو روکا اور کہا کہ اس کو اس طرح سے پڑھیں گے نا تو یہ وزن بیٹھ جائے گا. سبحان اللہ. تو وہ ماشاءاللہ انہوں نے پھر اس طرح سے پڑھا, اور پھر 1-2 دفعہ اس طرح بھی ہوا تھا. کون سا وہ یاد ہے کچھ؟ جی میرا خیال ہے وہ تھا کرم کر یا شہ جیلا کرم کر, تو امیر علیہ سنت نے کروا دیا تھا کرم ہو, ہے نا, اسی طرح تھا. وہ طرز کیا ہے؟ یا شہ جیلا یا شہ جیلا کرم ہو, تو کرم ہو کروا دیا تھا. ماشاءاللہ. اور بھی کچھ آپ نے دیکھا ہوگا, سیکھا ہوگا اس عمر میں, مطلب ایک ویسے ضعف ہے, کمزوری, اور اس کے باوجود آپ کا جو عشق ہے غوث پاک سے, بزرگوں سے, یہ بھی آپ دیکھیں تو جلوس پاک میں آپ کا والہانہ لگاؤ اللہ والوں سے یہ بھی نظر آتا ہے کہ اس کے باوجود آپ نقاہت ضعف کے باوجود چھوڑتے نہیں ہیں جلوس کو, بلکہ اس سے جو ہے نا وہ لاکھوں میں سمجھتا ہوں وابستہ ہوتے ہیں. تو یہ بھی حرص ہوتی ہے کہ یار اس بہانے اور لوگ غوث پاک کے تذکرے کو سنیں, منقبتوں کو سنیں. نظر آتا ہے کہ آپ کے ایک ایک اسٹیپس ہے. بالکل اسی طرح ایسا ہی ہے. اور دوسری ایک اور چیز جو سیکھنے کو ملی وہ ایک چیز یہ تھی کہ وقت کی پابندی. اچھا. امیر علیہ سنت کا ایک مخصوص وقت تھا, اس وقت میں ہی مطلب 1-8 منٹ اوپر نیچے, بس اس دوران میں یہ پتا تھا کہ بھائی اس ٹائم پہ آنا ہے. اس ٹائم پر امیر علیہ سنت باہر تشریف لے آتی تھی اور جلوس غوثیہ کا آغاز ہو جاتا تھا. یہ چیز بڑی سیکھنے کو ملی کہ ہم بھی کہیں کسی کو وقت دیتے ہیں آگے تو اس وقت کو پورا کریں کہ بھئی یہ اگر ہم نے ایک مثال کے طور پر 9:15 کا ٹائم دیا ہے تو 9:15 کے 9:16 تو سمجھ آتے ہیں, 9:20 تو سمجھ آتے ہیں, لیکن ہم 9:45 جا رہے ہیں, 10:15 سمجھ میں نہیں آتے. تو یہ چیزیں وقت کی پابندی کا امیر علیہ سنت کے اندر بہت زیادہ یہ تو ہے الحمدللہ. اور یہ ہمارے لیے بھی ہوتا تھا نا, ہم بھی سلطان الاولیاء پروگرام کر رہے ہوتے تھے, نگران شورا کی برکتیں ہم لیتے تھے, تو یہ ذہن بنا ہوتا تھا کہ 9:12 13 منٹ پہ امیر علیہ سنت کے جو ہے نا وہ منظر اسکرین پہ 11 سے 13 میرا جو تھا نا 11 سے 13 کے درمیان میں. زبردست الحمدللہ. اور کلام بھی ہم نے دیکھا کہ اس بار جو کلام پہلے دن پڑھا گیا پھر وہ دوسرے دن ہمیں نئے نئے کلام سننے کو ملتے. تو ہم نے پوری کیا آپ نے کوئی پلاننگ کی, پوری ورکنگ کی ہوئی تھی کہ روزانہ ناظرین کو نیا کلام سنانا ہے. ماشاءاللہ. اور ماشاءاللہ روزانہ الحمدللہ 11 دن تک ہم نے 11 کلام کی ترتیب رکھی تھی, تقریباً 14 کلام ہو گئے تھے آس پاس, اتنے کلام تھے جو ہم نے منقبتوں کی طرزیں وغیرہ اور سب سیٹ کر کے الحمدللہ رکھی تھی. اسی طرح ہم نے جو مناجات اور مدنی مذاکرے کے بعد مناجات وغیرہ اس میں بھی ترتیب یہ رکھی تھی کہ روزانہ ڈیلی کچھ نیا ہی ہو, ریپیٹ نہ ہو. ریپیٹ پھر انشاءاللہ بعد میں بھی پڑھتے رہیں گے, لیکن جو 11 دن ہے وہ 11 دن تک نیا ہی کچھ دیتے رہیں. کیا مقصد اس کا؟ بھلے ریپیٹ ہو جائے, کیا حرج؟ ریپیٹ ہونا حرج نہیں ہے, لیکن وہ ایک عوام کے اندر وہ ایک چیز ہوتی ہے کہ کچھ نیا سیکھنے کو ملے, کچھ نیا سنیں. بار بار روزانہ اگر ایک چیز ریپیٹ ہوتی ہے تو پھر وہ سننے میں
थोड़ा सा और ذوق जब में माशाल्लाह जब कमी आती इतना सारा लिखा हुआ है तो वे पढ़े भी तो सही ना हम। कलाम मैं आपको बताऊं तकरीबन कोई 20-25 कलाम थे, जिनमें से हमने ये 13-14 की तरतीब रखी थी। इसके अलावा तो बाकी तो आए नहीं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये जो अभी फिर इंशाल्लाह आगे दिन आते रहेंगे, सुनते रहेंगे। अब हो सकता है नाजरीन बात सोच रहे हो यार ये क्या बातें कर रहे हैं, कलाम और नए कलाम और बदल बदल के कलाम। तो जो थोड़ा बहुत नात खानी से शौक रखते हैं या सुनते हैं तो वो इसको समझ रहे होंगे कि यार ये भी एक प्लानिंग से चलते हैं, इनकी भी एक पूरी जो मशावरत है, इससे ये हर चीज़ को मैनेज करके चलते हैं। जाहिर है कि बगैर सिस्टम के कोई काम नहीं चल सकता। तो सिस्टम जैसे आपके सामने ये स्क्रीन पर एक प्रोग्राम है, तो ये पूरा एक सिस्टम पूरा इसका बना, और इसके हवाले से जो भी मशवरा हुआ तय हुआ भाई आज किसका प्रोग्राम है, तो पहले से उनसे मुशावरत कैसे बैठना है, क्या करना है। तो इस तरह पूरे दिन का जदवल चलता है। मदनी चैनल 24 घंटे चलता है, तो इसी तरह हर काम सिस्टमेटिकली चलाएंगे और निज़ाम के साथ चलेगा तो तरतीब आपको इंशाल्लाह बिगड़ने नहीं देगी। आसिफ भाई आपको अंदाज़ा होगा आजकल बगदाद शरीफ से आने के बाद भी और इससे पहले भी रोज़ाना ही कहीं ना कहीं बयान महफिल नात वगैरह का सिलसिला मेरा भी इन दिनों में कुछ ज़्यादा ही होता है आपके सामने है, और आप भी माशाल्लाह नात ख़वानी वगैरह में शिरकत फरमाते हैं। तो एक चीज़ मैं बड़ी शिद्दत से नोट कर रहा हूँ कि लोगों की एक आदत बन गई है, ख़ास तौर पे कराची और भी बड़े शहरों का ये हाल हो चुका है कि लोग जो है ना लेट आते हैं। हालांकि इशा हो रही है 7:15, मैक्सिमम 7:30 पौने 8 सब जगह हो जाती है, लेकिन लोगों का वो मिजाज बन गया से भाई उन्होंने आना वही है। अच्छा एक जगह पे बयान का टाइम लिया था मुझसे, तो बात हुई 10:30 बयान शुरू करना है। मुझे कॉल आई 10:30 आई ना, तो मैं कॉल आई तो मैं घबरा गया, मैं घर पे ही था। मैंने कहा या अल्लाह जल्दी पहुंचना है, चलो करीब ही था, मैं पहुंच जाऊंगा 5 मिनट में। तो फोन उठाया तो हजरत अभी तो मेहमान आए नहीं है, आप थोड़ा सा लेट आए ना, और मैंने कहा कब तक हाजिर हो जाऊं, 11:30 तक आ जाए ना। मैंने कहा यार गुस्सा ये क्या हो गया कौम को यार, हैं आप सोचे खुद 10:30 को 11:30 बोल रहा, मेरे तो 1 घंटा आपने, अब क्या करूं मैं, उस वक्त तो आपको टाइम दिया हुआ था। अब चले जो भी मसरूफियत उसमें रखी, अब जो है ना ये लोगों का मिजाज बनता जा रहा है। आप भी इसको नोट कर रहे होंगे। ऐसा ही है, बल्कि नोट करने के साथ साथ मैं हालिया बताऊं, कई जगह महफिल वक्त दिया हुआ था, तो वहाँ अब जाहिर सी बात है जैसा बताते कि शादी हॉल जो होते हैं तो मखसूस टाइम है कि इस वक्त हॉल में यानी प्रोग्राम इख्तिताम करना है। तो मैं जब महफिल में वहाँ हाजिर हुआ और मुझे बताया गया कि आपने मतलब वो इख्तिताम करना है सेहरा वगैरह, तो मैंने कहा वही जो इशा की नमाज जैसे आप फरमा रहे हैं, लेकिन वही बात आ गई जो आप फरमा रहे हैं, आपको कॉल है ना, तो मुझे पता चला कि 11 बजे तो मतलब तिलावत का सिलसिला, यानी जो इख्तिताम का वक्त जो करीब है ना, तो कि हम क्या करें। वो मेहमान के इंतज़ार में मुझे यही समझ में आ रहा है, और मैं मुझ समेत अपने आप को भी कह रहा हूँ, नातखानों से भी अर्ज़ करूँगा कि आप जब महफिल में जाते हैं ना, अल्लाह की रहमत से मेरी ये जानते होंगे नाजरीन, मैं महफिल वगैरह में अगर पहुंचता हूँ, मिसाल के तौर पे अगर कहीं ऐसा होता है ना कि वो 2 या 3 जाने यानी घर के फर्द ही मौजूद है, अच्छा, तो फिर मेरा नाकिस मशवरा है कि वो फिर आवाम का इंतजार ना करें, शुरू कर दें। जी हाँ, वो क्या होता है कि यार अभी तो यानी इंतजामिया कहेगी आपको, लेकिन आवाम के पीछे अगर आप चलेंगे ना, उनको लेकर चलें। तो इसमें अल्लाह की रहमत से मैंने कई बार इसको जब ये शुरू किया मैंने, तो ये तादाद आती रहती है, तादाद के पीछे हम शुरू कर दें भाई 2 अफराद हैं, 3 हैं, या फिर आप इंतजाम में भाई आपके जो घर के जो खास अफराद हैं, चाहे वो 10 जाने 8 जाने, आप लोग उसमें महफिल में शामिल लें। तो आप शामिल लें तो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते आवाम आई जाएगी। तो ये देखेंगे ना यार, 1 या 2 बार 3 बार ऐसा होगा ना, आने वाले देखेंगे यार हम गए तो अब तो सलात सलाम हो रहा है, या हम गए तो मनकबत हो रही, महफिल कहाँ हो गई। तो फिर नेक्स्ट उनको याद होगा यार हमें जो ना टाइम पर पहुंचना है। और ऐसा कहीं जगह हुआ कि आप जब स्टेप लेंगे ना, अच्छा इसके अलावा महफिल नात में अशफाक भाई बाज़ औक़ात यूँ भी होता है कि सिस्टम है, कभी इको साउंड सिस्टम कोई प्रॉब्लम हो गई, लाइट चली गई, तो उस दौरान मतलब जैसे इंतजार हो रहा है, अब वो आधा घंटा लाइट नहीं आई तो नात ख़वान बैठे में, ऐसा ना हो। क्या करें, वो अपनी बस करना ये कि जो कलाम पढ़े उसको लेके कंटिन्यू चले, नात ख़वानी जारी रखें, बिल्कुल जारी रखें, तो साउंड के मोहताज ना रहे, उसकी बिल्कुल हालत फरमाते ना, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान कान लाले, करामत पे लाखों सलाम, वो तो सुन रहे हैं, नहीं तो उस पर अमल होना। जैसे मैंने कुछ देर कबल बताया कि दावत इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह नात के साथ अमल, अल्लाह करे नसीब हो जाए मुझे भी, हम सबको। तो एक तो चीज़ ये है कि अगर 2 अफराद हैं, 5 अफराद हैं, आप शुरू कर दें। अगर आपको कहते हैं अभी तो मेहमान आए नहीं, ऐसा कई बार मेरे साथ भी होता है कि आप जो है ना कोशिश करें ना, अभी तो पब्लिक आई नहीं है, आवाम आई नहीं है, तो आप ज़रा 1 घंटा बाद आएँ, पौने घंटे बाद आएँ। जी। तो अल्लाह की रहमत से आदत है कि 2 या 4 अफराद भी होते, तो मैं
شروع کر دیتا ہوں پھر پڑھ لیتے. بہت اچھا ہے. اور اس کی ایک وجہ میں آصف بھائی یہ بھی ہے کہ جو وقت جو ہے نا ہم یعنی ٹائم کے پابند نہیں رہے. جی ہاں. اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے نمازیں جماعت سے پڑھنا چھوڑ دی ہیں. جو جماعت ہے نا یہ آپ نے دیکھا ہوگا ٹائم ٹیبل کے ساتھ چلتی ہے. ایسا ہی فجر ایک ایگزیکٹ ٹائم پہ ہوگی. مؤذن صاحب 1 منٹ بھی دیر نہیں کریں گے. نارملی ہماری مسجدوں میں 1 منٹ کی بھی تاخیر نہیں ہوتی. بارش ہو رہی ہو, برف پڑ رہی ہو, گرمی پڑ رہی ہو, نمازی کا تو انتظار ہوتا ہی نہیں. بالکل ٹائم ہوا 7:30 اقامت ہونی ہے. ایسا ہی ٹھیک ہے الحمدللہ. ظہر اپنے وقت پہ ہو رہی ہے, عصر اپنے وقت پہ, مغرب وقت پہ, عشاء وقت پہ. کیا ہو رہا ہے ایک ٹائم, ایک پنکچولیٹی نظر آتی ہے. اب کیا ہے کہ جو ہماری قوم نماز پڑھ بھی رہی ہے نا, ایک تو تعداد نماز سے بیچارے دور ہیں, اللہ انہیں ہدایت دے, اور جو نماز پڑھ رہے ہیں لیکن نماز جماعت سے نہیں پڑھتے, اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ ہم بے ترتیب سے ہو گئے. ہماری جو ہے نا وہ پنکچولیٹی نہیں ہے. کاروبار میں کبھی کب پہنچ رہے ہیں, کبھی کب. آپ جاب والوں کا حال دیکھ لیں نا, جاب والے کا اگر 8 بجے پہنچنا ہے نا, نارملی ان کی ترتیب آؤٹ ہوتی ہے. کوئی 30 منٹ لیٹ پہنچ رہا ہے, کوئی 15 منٹ, کوئی 20 منٹ. اور یہ قومی مزاج کہیں بنتا تو نہیں چلا جا رہا. دنیا بھر کی میں بات کر رہا ہوں کہ مطلب مسلمان تو ایک مربوط اور منظم زندگی گزارتا ہے, اور اس کا ایک بہترین ڈسپلن کا جو نظارہ ہے وہ نماز میں. نماز کیا ہے؟ ایک ترتیب میں کھڑا ہونا, ایک وقت پہ, ایک طرح کی ارکان, ایک طرح سے ہاتھ اٹھا رہے ہیں, ایک طرح سے بیٹھ رہے ہیں, کھڑے ہو رہے ہیں, ایک طرح سے دعا کر رہے ہیں. یہ سب چیزیں نظر آتی ہیں, اتحاد نظر آتا ہے, ڈسپلن نظر آتا ہے. لیکن مسئلہ یہ کہ ہم نے جماعتوں کو ترک کر کے اپنا, میرا خیال ہے کہ اس چیز کو بھی بگاڑ دیا ہے. ہم کوشش کریں اپنے آپ میں یہ ترتیب پیدا کریں, ڈسپلن پیدا کریں کہ ہم جو ہے وہ اپنے فنکشنز کو بھی, نعت خوانیوں کو بھی اور اس طرح کے معاملات کو وقت پر کریں. اور بہت زیادہ دیر تک جاگتے رہنے کا صحت پر بھی نقصان ہوتا ہے. بالکل ہوتا ہے. کہنے والا عمل کرتا ہو یہ ضروری نہیں ہے, یاد رکھیے گا. میں بھی دیر تک جاگنے والوں میں شامل ہوں, لیکن بہرحال جو تجربے کی بات ہے وہ تو عرض کر رہا ہوں کہ بہرحال صحت پہ اثر پڑتا ہے, نقصان ہوتا ہے. اور آپ بلا ضرورت نہ جاگیں. اب مدنی مذاکرہ ہے, مدینہ اب آپ فائدے کے لیے جاگ رہے ہیں. محفل نعت میں کبھی کبھار ہو گیا, لیکن بعض اوقات یہ عادت بنا لینا اور ہر چیز کو لیٹ نائٹ تک گھسیٹنا اور پھر فجر کا قضا کر دینا. یاد رہے مدنی مذاکرہ ہو یا کچھ بھی ہو, اگر آپ کو پتا ہے کہ دیر تک جاگنے سے نماز فجر چلی جائے گی تو آپ وہ کام آپ نہیں کر سکتے. اب آپ کو چھوڑ کے فجر کے لیے سونا پڑے گا, تو فجر ضروری ہے. اب ہماری قوم کا کیا حال ہے فجر میں, آپ جانتے ہیں مسلمان فجر کی نماز میں سب سے زیادہ سستی کر رہے ہیں. تو ہم سب ڈسپلن میں آ جائیں, ایک منظوم, ایک مربوط زندگی گزاریں, منظم زندگی گزاریں. انشاءاللہ دیکھیں اس کا فائدہ ہوگا. امیر علیہ سنت کی ٹائم کی پابندی سے یہ مدنی پھول ہمیں سیکھنے کو ملا, اور میرا دل بڑا جلا ہوا تھا آصف بھائی کہ یار یہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے. وہی سردی کی راتوں میں بھی انہوں نے وہی 12 بجے بیان شروع کروانا ہے, تو ہم محفل ختم کب کریں گے اور کب ہوگا سب معاملات. اس کا دوسرا ایک معاملہ یہ بھی ہوتا ہے کہ مہمانوں کا لیٹ آنا, ہاں یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ بھائی ان کو ایک دعوت رکھی ہے, تو اب اس نے بلایا ہی 15 جانوں کو ہے. اب 15 لوگوں کو جب اس نے بلایا تو اس نے 12 بجے تو ختم کرنی ہی نہیں ہے. جب 15 لوگ آئیں گے, ایک بیان کریں گے, وہ بیان والے بھی 15-20 منٹ, آدھا گھنٹہ لیں گے. اب جب 12-13 نعت خواں ہوں گے, اب ایک نعت خواں بھی اگر 10-10 منٹ 15-15 منٹ بھی لیتا ہے تو ظاہر ہے وہ 12 بجے تک 9 بجے بھی شروع کر دے تو 12 بجے ختم نہیں ہوتی. صحیح. تو اس میں یہ آپ کہہ رہے ہیں 15 نعت خوانوں کو بلایا, مطلب 15 نعت خوانوں کو بلایا. جی وہ مہمان ایک جگہ ہم گئے تو نعت خواں تقریباً نعت خوانی 9:30 بجے شروع ہوئی, تو نیچے دو بندے بیٹھے ہوئے تھے جو سننے والے تھے, اور 6 سے 8 نعت خواں اوپر اسٹیج پر بیٹھے. منچ پہ آ گئے عوام ساتھ. عوام لی تھی وہ نعت خواں. اب وہ آدمی یہی سوچتا ہے کہ اسلامی کا کارنامہ دیکھو کہ عوام کو ہی نعت خواں بنا دیا ہے. ماشاءاللہ, وہ تو الحمدللہ یہاں پر ہول سیل میں الحمدللہ اللہ کا کرم ہے. لیکن بہرحال وہی بات ہے کہ ہمیں جو ہے نا, بہرحال آپ کتنے بھی نعت خواں, آپ سب کو 3-3 منٹ دو بھائی, سب 3-3 منٹ پڑھے. بالکل 15 ہوں کہ 1500 ہوں انشاءاللہ. 15 نہیں, 5 بلائیں گے نا تو لوگوں کا ذہن بنا تھا کہ یار 5 آنے ہیں تو 5 وقت پہ ختم کر دیں. یہی سمجھ میں آ رہا ہے اشفاق بھائی, ناقص مشورہ کہ تعداد مطلب اتنا, یہ 15 یہ تو آپ بھی سمجھتے ہیں اور یہ ناظرین بھی سمجھتے ہوں گے, تعداد نعت خوانوں کی بھی ایسی ہو کہ وہ پھر وقت کے اندر ہو سکے. بہرحال ہمارا مقصود یہ نہیں ہے کہ آپ نعت خواں کم کریں یا اس طرح سے آپ شروع کر دیں وقت پر. بہرحال ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی نمازیں نہ چھوٹیں اور نعت خوانی کی وجہ سے کوئی انگلی نہ اٹھائے کہ دیکھو یہ عاشقان رسول اپنے آپ کو کہنے والے, یہ ان کے فجر میں کہاں گے لوگ, نمازوں کا کیا ان کا حال ہے, یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. کچھ کال شامل کر لیتے.
ترانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے کی کیا بات ہے، جس سے ہمارے علم میں بہت سارا اضافہ ہوتا ہے، ہمیں علم دین سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ اللہ پاک مدنی چینل کو نظر بد سے بچائے۔ اشفاق بھائی مجھے یہ کلام بھی سنا دیجئے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اگلی کال۔ اشفاق بھائی میری آپ سے عرض ہے کہ میں بھی الحمدللہ نعت شریف پڑھتا ہوں، لیکن آواز جو ہے میری بہت زیادہ باڑی ہے، تو ایک سافٹ بھی آواز نہیں ہے، تو آواز کو درست کرنے کے لیے کیا کیا جائے؟ آواز کو درست کرنے کے لیے کیا کیا جائے؟ اتنی پیاری تو آواز ہے ماشاءاللہ، اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی ہے، آپ نے اتنی اچھی کال بھی تو کی آواز ہی کے ذریعے کی، تو ضروری ہے کہ ہر بندے کی آواز وہی نعت خوانوں والی ہو کہ وہ سر اور تال اور لے کے ساتھ پڑھ سکے، تو ضروری نہیں، اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے، اپنی اپنی یہ کہیے کہ نصیب اور قسمت ہوتی ہے۔ تو بہرحال جیسی بھی آواز ہو، اللہ اور اس کے رسول کے لیے پڑھنا ہے تو پھر یہ نہ دیکھیں کہ لوگ پسند کر رہے ہیں کہ نہیں، وہاں پر آوازوں کا اتار چڑھاؤ نہیں دیکھا جاتا، وہاں دل دیکھا جاتا۔ آپ پڑھیں، بند کمرے میں پڑھیں یا 2-4 لوگوں میں جن کو آپ بھلے سنائیں، لیکن اصل سنانا پیارے آقا کو ہو اور ان کے رب کو ہو، اللہ رسول کی رضا کے لیے ہو۔ باقی آواز کیسی، کوئی بعض ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ وہ درست کیے جا سکتے ہیں، اشفاق بھائی تو میں کیا عرض کروں، انہوں نے تفصیل نہیں بتائی نا، کچھ تو ان کو اشارہ ایسی دیں۔ چیزیں ہوتی ہیں، کچھ کھانے پینے کی بھی ہوتی ہیں، گھریلو علاج میں امیر سنت نے تحریر ہاں تو اب وہ اسی میں سے دیکھ لینا جو امیر سنت نے دے دیا ہے۔ ماشاءاللہ بعض ایسی چیزیں ہیں، لیکن اب میں نہیں جانتا نا، میں ان کو سجیسٹ کروں جو کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں، گھریلو علاج کے اندر مزاج دیکھ کر بتایا جاتا ہے۔ گھریلو علاج امیر علیہ سنت کی کتاب ہے، اس میں سے آواز کی درستی کے لیے اگر کوئی نسخہ چاہے تو آپ حاصل کر لیں، یا ڈاکٹر طبیب حکیم سے رابطہ کریں تو بہتر ہے۔ غیر طبیب کا اس طرح نسخے بتانا بھی درست نہیں ہوتا، اور آپ سامنے ہوتے کوئی ایسا واضح معاملہ ہوتا تو بندہ بتا سکتا ہے، لیکن بہرحال بنیادی بات یہی ہے، جیسی بھی آواز ہو۔ آپ کی آواز تو بڑی اچھی لگ رہی تھی، اور آپ پنجاب کے ہی لگ رہے تھے بھاڑی، تو سیالکوٹ کے لگ رہے تھے، آواز بھاڑی ہو جاتی ہے، تو وہ ان کا جو ہے نا اڑے جلدی نکلتا ہے۔ تو اب جہاں کی بھی ہیں بہرحال نعتیں پڑھتے رہا کریں، اللہ پاک انشاءاللہ اپنے کرم سے قبول فرمائے گا، اور آقا آپ کو مدینہ بلائیں گے انشاءاللہ۔ مزید کال۔ میں بھی پشتاخر شہر سے رہے پشتاگر کر رہا ہوں۔ الحمدللہ ہمارے اشفاق بھائی کے سلسلے میں ترانے مصطفیٰ کے بہت پیارے پیارے ثنا خان تشریف فرمائے، تو آصف بھائی سے میری ایک فرمائش ہے کہ آپ امیر علیہ سنت دامت برکات مجا کا اسے سمجھو کہ عالمگیر جو کلام ہے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، یہ ہمیں اپنی پیاری آواز میں سنا دے۔ اشفاق بھائی سے بھی عرض ہے، مدنی رضا بھائی سے بھی عرض ہے کہ آپ نا پورے کورس میں یہ ہمیں سنا دیں۔ میں کوشش کر رہا ہوں آج ہم ان ثنا خانوں سے کچھ باتیں زیادہ کریں، کلام تو سنتے ہی رہتے ہیں، تو اب کلام کے لیے وقت بھی تھوڑا ہی ہے، کوشش کریں گے ایک ایک 2 شعر ضرور سنیں۔ اگلی کال۔ سبحان اللہ۔ خالق اتاری واقع کینٹ سے عرض کر رہا ہوں، سوال آپ سے کرنا ہے کہ پچھلے دنوں آپ ماشاءاللہ سفر عراق تھے، تو کون کون سی زیارات کی، اور خاص طور پر یہ بتائیں کہ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دربار میں جب حاضری ہوئی آپ کی تو اس وقت کیا کیفیت تھی، اور کون سا کلام آپ کی زبان پہ جاری تھا؟ کیفیت اللہ کرے مل جائے، کیفیت کیا تھی، اور یہ تو بڑوں کی باتیں ہیں کہ کیا کیفیت، اپنی کیفیت تو غفلت ہی غفلت ہے ہر وقت، اللہ ہمیں کیفیت عطا فرمائے۔ دوسری بات، غوث پاک کے دربار کا منظر، تو غوث پاک کے دربار میں جو ہے نا، اللہ کی قسم دل کی بات کر رہا ہوں، ایسا لگتا ہے جیسے ماں کی آغوش میں آ گئے، سبحان اللہ۔ ماں کی گود میں جو سکون ہے نا، آپ کو لگے گا جیسے آپ کوئی اپنے بڑے پیار کرنے والے کی آغوش میں آ گئے ہوں، اتنا مزہ آتا ہے، اتنا سکون ہے۔ اور تیسری بات، کہاں گئے، کہاں نہیں گئے یار، ایسے ایسے مزارات، ایسے ایسے بزرگ کہ آپ نام سن کر حیران رہ جائیں، اللہ کی رحمت سے ان کے دروں کی حاضری۔ الحمدللہ عراق ویسے بھی تاریخی ایک حیثیت کا ملک ہے، تو حضرت مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عروہ بن ہانی، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت امام احمد بن حنبل، حضرت معروف کرخی، حضرت بشر حافی، حضرت علامہ محمود آلوسی صاحب تفسیر روح المعانی، حضرت علامہ معروف کرخی، حضرت شیخ ابو الحسین نوری، حضرت آپ بھی بتائیے، آپ ہمارے ساتھ تھے، حضرت جنید بغدادی، حضرت ذنون مصری، اور حضرت
اپنا وہ جو دو انبیاء علیہ السلام کے مزارات، حضرت ایوب علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے مزارات بھی منسوب ہیں. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت گاہ بھی وہیں پر بتائی جاتی ہے، عراق میں ہے. اسی طرح حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر سب سے بڑھ کر حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صاحب احیاء العلوم، بہت زبردست مزار آپ کا بھی. اور پھر جن کی بارگاہ میں حاضری کا مقصود اصلی تھا گویا، اور پھر آپ کے صدقے اتنی بڑی بڑی بارگاہوں میں پہنچ گئے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں بھی پہنچے. تو اور بھی مزارات پر میرا خیال ہے حاضری ہوئی، میں بھول رہا ہوں، نام ذہن میں نہیں ہے. تو یہ بڑی بارگاہیں، اللہ ہمیں ادب عطا فرمائے. آپ سب کو ناظرین کو بھی یہ بارگاہیں دیکھنا اور یہاں کی باادب حاضریاں اللہ پاک عطا فرمائے. مزید کال. عمران طاری عرض کر رہا ہوں. پیارے اسفق بھائی یہ ارشاد فرما دیجئے کہ آپ نعت شریف لکھتے وقت کیا نیتیں کرتے ہیں اور آپ نے اپنا تخلص فانی کیوں رکھا ہے؟ نعت شریف لکھتے ہوئے مختلف اوقات میں مختلف نیتیں مستحضر ہوتی ہیں. جیسے الحمدللہ میں دربار غوث اعظم میں تھا تو کھڑے کھڑے آخری جب حاضری ہو رہی تھی تو خود ایک کلام ذہن میں آ رہا تھا. تو ظاہر ہے اس وقت مجھے لگا کہ بس وہ آخری رودات سنانے کی نیت بنی اور تو کچھ نہ بنی. بہرحال مختلف نیتیں بنتی ہیں. تو وہ کلام میں نے مدنی رضا بھائی کو پھر تھوڑی دیر میں بھیجا تھا کہ یہ کلام آج ہی بس بنائے ذہن میں، اور میں دربار میں ہی بیٹھے بیٹھے ذہن میں وہ لکھ رہا تھا. اس کو بعد میں پھر میں نے تحریر کر لیا. تو بہرحال جو بھی کلام لکھتے ہیں مختلف نیتیں ہوتی ہیں. بہرحال اللہ کی رضا کے لیے، اس کے حبیب کی رضا کے لیے کلام لکھنا چاہیے، اور وہی لکھے کہ جس کو تھوڑا بہت اس کی صنف سے معلومات بھی ہو، مہارت بھی ہو. اور جب بھی لکھیں، جو بھی لکھیں، بہرحال علماء سے چیک ضرور کروائیں. میں الحمدللہ جب بھی کلام جو بھی ٹوٹا پھوٹا لکھتا ہوں تو ہمارے جو مجلس ہے، جو ہمارے علماء ہیں، میں ان سے چیک کرواتا ہوں. اور ایسا نہیں ہوتا کہ کبھی بغیر چیک کروائے پڑھا ہو یا کسی کو بھیجا ہو یا سنایا ہو. تو ایسا ہی کرنا چاہیے. اور میرا تو مشورہ علماء کے لیے بھی یہی ہوگا کہ اور علماء کو چیک کروا دیں تو زیادہ ایک اچھا میوچل انڈرسٹینڈنگ سے بات اور واضح ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہماری کاوشوں کو قبول کرے. اور بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لکھے نہیں جاتے، یہ لکھوائے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے نا اپنے محبوبوں کے ذکر کو اور خاص کر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو بلند کرنے کے لیے یہ انداز اس کے ہیں کہ وہ لوگوں کے ذہنوں میں ان کی پیاری پیاری باتیں اور منظم الفاظ جو ہے وہ ڈال دیتا ہے اور وہ اشعار کی صورت بن جاتی ہے. اس میں اشفاق بھائی یہ ارشاد فرمائیں کہ ایک بہت بڑی تعداد ناظرین کی عاشقان غوث اعظم کی کو کلام لکھتے ہیں، اس حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں کہ یعنی کلام لکھنا؟ اولاً اسی کو لکھنا چاہیے کہ جس کو آتا ہو، اور وہ بھی چیک کرا لے نا کسی سے کہ بھائی میں لکھ سکتا ہوں کہ نہیں. بعض لوگ تو کہاں کا سر ہے کہاں پیر ہے. مجھے تو اکثر کلام بھیجتے رہتے ہیں کہ آپ یہ پڑھیں یا کسی سے پڑھوائیں، مجلس کی ذمہ داری ہے. تو اب وہ بولنے جیسا بھی نہیں ہوتا کہ یار تم نے کیا لکھا ہے. تو ہر کسی کے بس کی بات بھی نہیں ہے. اور خاص طور پر نعت لکھنا تو تلوار کی دھار پہ چلنے کے برابر ہے کہ بڑھاتا ہے تو شان خداوندی کی طرف لے جاتا ہے، گھٹاتا ہے تو نقص ہو جاتا ہے معذل. تو بہت احتیاط کے ساتھ قلم چلائیں بھی تو علماء سے وابستہ رہیں گے نا. انشاءاللہ امید ہے کہ غلطیوں کا امکان کم سے کم ہوگا. ایک بال ہے میرے سامنے، اس میں 2 پرچیاں ہیں اور ان میں کوئی نہ کوئی اشعار لکھے ہوئے ہیں. تو میں دونوں نعت خوانوں سے سوال کروں گا، جو بھی شعر نکلے آپ بتائیے گا ہمارے ناظرین کو کہ یہ کس کا شعر ہے. ٹھیک ہے؟ شاعر کا نام آپ بتائیں تو یہ ایک چھوٹا سا سیگمنٹ آپ کے ساتھ ہم کرتے ہیں. پہلے سیدھے ہاتھ سے مدنی رضا بھائی آپ بتائیں کون سا شعر آپ کے پاس آ رہا ہے اور وہ کس کا شعر ہے، پڑھ کے بھی سنائیں. مجھے ایسا شیدا بنا غوث اعظم کہ ہو جاؤں تجھ پر فدا غوث اعظم. سبحان اللہ. یہ کس کا شعر ہے؟ آپ نے تو 12 دن 11 دن جلوس میں الگ الگ کلام بھی نکالے نا، آپ خانوں کو دیے. پورے تو نہیں نکالے. یہ غالباً مولانا جمیل الرحمن صاحب کا لکھا ہوا شعر ہے. دیکھ لیں، سوچ لیں. اچھا بتائیں گے نعت کا شعر ہے کہ منقبت کا؟ منقبت ہے. سوچ لیں. جی پکی بات ہے نا، یہ بھی سوچ رہے ہیں. پکی بات ہے. ہاں تو منقبت کا ہی ہے. جب غوث اعظم آ گیا آپ کا جواب جو ہے وہ درست نہیں ہے. یہ امیر علیہ سنت کا شعر ہے، وسائل بخشش کا شعر ہے. تو آپ نے اتنے سارے جب کلام نکالے ہیں تو ظاہر ہے پھر تو مکس ہو جاتا ہے. کوئی بات. ایک مجھے اپنا شیدا بنا غوث اعظم کہ ہو جاؤں تجھ پر فدا غوث اعظم. کچھ فرما رہے تھے آپ؟ یہ اسی بہر پر مطلب غوث اعظم وہ ہے نا، اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم. اور مولانا جمیل الرحمان صاحب کے بھی کلام ایسے ہیں، کلام بالکل ہیں.
مولانا کھلا مصطفیٰ میرے رضا دل کی خان کا بھی کلیوں سے۔ کلام مفتی اعظم ہند کے بھی اس وزن پہ کلام ہے، جی جی، تو زیادہ بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے، سب چاروں mix میں ہو ایک جاتا ہی۔ ہے۔ اور پڑھنے والے بھی صحیح ایک منقبت میں سب کے کلاموں کی برکتیں لے رہے لے ہو سکتے ہیں۔ تو کیا حرج ہے؟ ٹھیک ہے آصف بھائی، آپ بھی کچھ طبع آزمائی فرمائیں، بتائیں گے کس کا شعر ہے؟ پہلے شعر تو سنا دیں۔ جن و انسان و ملک، ہاں وہ ذرا لکھنے میں، ملک و ہے بھروسہ تیرا، سرورا مرجع کل ہے درے والا تیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، سرورا مرجع کل ہے درے والا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا۔ یہ کس کا شعر ہے؟ وہی ردیف آ گئی تیرا والی۔ ہاں وہ ردیف قافیہ تو وہی ہے، تو بتائیں گے کس کا ہے یہ؟ اب یہی مطلب ایک اعلیٰ حضرت کا لگ رہا ہے؟ نہیں، اس میں بات تو وہی ہے جو آپ ہم سے زیادہ ہی سمجھتے ہیں کہ یہ ردیف تو اب ظاہر سی بات ہے کتنے، بس وہی بات ہو گئی، کچھ بھی کہنا ہے ہاں بتاتے ہیں۔ ایسا ہی ہے جی ہاں، کتنے شعرا کے جس میں ردیف میں تیرا، تو میرا خیال ہے ان دو کے علاوہ، دو نہیں، بزرگوں کے علاوہ اور کس کا ہے؟ اعلیٰ حضرت کا کلام ہو گیا، اس کے علاوہ اعلیٰ حضرت کا ہے، ایک اور بزرگ کا ہے جو میں بھی نہیں بولتا نا ورنہ جواب ہو جائے گا، باقی اور تو میں نے کسی کا پڑھا نہیں ہے تیرا کی ردیف سے۔ آپ کو یاد ہو تو مجھے بتائیے۔ درے والا تیرا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کس کا ہے؟ برادر اعلیٰ حضرت کا یہ لگ رہا ہے، لگ رہا ہے۔ ماشاءاللہ، آپ کا جواب درست ہے۔ درست۔ مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذوق نعت میں آپ نے حمد بھی لکھی ہے اسی ردیف قافیے کے ساتھ، اور پھر نعت بھی لکھی، اس کا مطلب، اور پھر آپ نے خواجہ صاحب کی منقبت بھی اسی ردیف قافیے میں لکھی ہے، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا۔ اس کا مطلب یہی ہے، جن انسان و ملک کو ہے بھروسہ تیرا، سرورا مرجع کل ہے درے والا تیرا۔ پھر آگا جو ہے، ہاں گھرانہ اعلیٰ حضرت، آگے کے اشعار مشہور ہیں، آپ کو یاد ہوں گے۔ اے مدینے کی ہوا دل میرا افسردہ ہے، سوکھی کلیوں کو کھلا جاتا ہے جھونکا تیرا، خار صحرائے نبی پاؤں سے کیا کام تجھے، آ میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا۔ اور اس کا جو اب حسن منقبت خواجہ اجمیر سنا، تو یہ جو ہے نا بڑا پیارے کلام آپ نے لکھے، اور اسی ردیف قافیے کے ساتھ حمد بھی لکھی ہے، فکر اسفل ہے تیری مرتبہ اعلیٰ تیرا، یہ حمد کے اشعار ہیں۔ یہ بھی ایک سوال ہوتا ہے ویسے ناظرین کے لیے کہ یہ جو شعر ہم پڑھ لیں گے کیا ہے، حمد ہے، منقبت ہے یا نعت ہے، تو کبھی اس طرح کا سوال بھی اپنے ناظرین سے کریں گے۔ غوث پاک کی باتیں بھی ہوئیں الحمدللہ، اور ہمارے نعت خواہ اسلامی بھائیوں نے بڑے پیارے پیارے مدنی پھول بھی دیے۔ ایک شعر، خوبصورت شعر کی وضاحت آپ کی طرف بڑھاتے ہیں، اس سے پہلے دو شعر آصف بھائی کو منقبت کے کسی ہمارے ناظرین کی فرمائش کو پورا کر دیں جو آپ مناسب سمجھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نگر نگر گلی گلی مچی ہے دھوم غوث کی، یا غوث ہو کرم، یا غوث ہو کرم، یا غوث ہو کرم، یا غوث ہو کرم۔ نگر نگر گلی گلی مچی ہے دھوم غوث کی، یا غوث ہو کرم، یا غوث ہو کرم، یا غوث ہو کرم، یا غوث ہو کرم۔ جو قسمت ہو میرے بری اچھی کر، جو قسمت ہو میرے بری اچھی کر، جو عادت ہو بد کر
ماشاءاللہ ایک خوبصورت شعر ہم اپنے سلسلے میں آپ کو دکھاتے ہیں، اس کی وضاحت پیش کرتے ہیں اختتام پر، وہ شعر بھی آپ کو دکھاتے ہیں اور اس کی مختصر وضاحت. کیا ہے آج کا شعر؟ اسکرین پر آپ دیکھیں گے، بڑا ہی پیارا اور خوبصورت یہ منقبت کا شعر ہے جو اعلیٰ حضرت نے اپنے ایک نعتیہ کلام میں لکھا ہے. رضا قسمت ہی کھل جائے جو گیلاں سے خطاب آئے، کہ تو ادنا سگے درگاہ خدا میں معالی ہے. یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی ہدایت کے بخشش سے لیا ہوا شعر ہے اور اتنی زبردست تمنا ہے. کلام اس کا کون سا ہے یہ ہم پوچھیں گے اپنے نعت خوانوں سے، لیکن مقطع ہے یہ کہ یہ اعلیٰ حضرت تمنا کر رہے ہیں کہ رضا اگر غوث پاک کے دربار سے یہ خطاب آ جائے تو قسمت کھل جائے. اور خطاب کیا ہے؟ خطاب یہ نہیں ہے کہ تو اعلیٰ حضرت ہے یا تو شیخ الوقت ہے، مجدد ہے وغیرہ وغیرہ. خطاب یہ آئے کہ تو میرے در کے خادموں کا ادنا گدا، ادنا سگ ہے، تو بس یہی میری قسمت کو کھولنے کے لیے کافی ہے. میں اس بہانے غوث پاک کی تو نسبت پالوں گا، غوث پاک مجھے اپنا تو کہہ کے بلا لیں گے. تو یہ کتنی پیاری تمنا ہے غوث پاک کے لیے اعلیٰ حضرت کی، اور اس سے بھی اندازہ لگائیں کہ غوث پاک سے اعلیٰ حضرت کتنی محبت کرتے تھے. الحمدللہ اسی لیے ہمیں بھی اعلیٰ حضرت سے محبت ہے، اور امیر اہل سنت نے بھی الحمدللہ ہمارے دلوں میں غوث پاک کی محبت اسی طرح کے پیارے پیارے اشعار کے ذریعے بھی داخل کی ہے. ہمیں بھی چاہیے اپنے بچوں اپنے بچیوں کے ذہنوں میں غوث پاک کی محبت داخل کریں، اللہ والوں کی محبت داخل کریں، اور انہیں بے پیرا نہ رکھیں. غوث اعظم کا مرید بنا دے اگر وہ کسی کے مرید نہیں ہیں. آپ بھی اگر کسی کے مرید نہیں ہیں تو امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب کے ذریعے غوث پاک کے مریدوں میں شامل ہو جائیں. دنیا اور آخرت کی ڈھیروں برکتیں آپ کو حاصل ہوں گی. کس کلام کا شعر ہے یاد ہے؟ گناہ گاروں کو ہاتف سے نوید خوش معالی ہے، مبارک ہو شفاعت کے لیے احمد سوالی. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. اس کے ساتھ ہی ہم اجازت لیتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. زندگی رہی تو اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگرچہ جان بھی اس راہ میں قربان ہو جائے، اگرچہ جان بھی اس راہ میں قربان ہو جائے، مگر نعت نبی پڑھنا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے، مگر نعت نبی پڑھنا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے.